السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ جمل کیوں اور کس کے درمیان ہوئی۔ جنگ جمل کا واقعہ نصف جمادی الثانی 36 ہجری میں پیش آیا۔ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت کی گئی۔ تو اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اکابر صحابہ اور اہل مدینہ نے بھی بیعت کی۔ جب بیعت ہو چکی تو اس وقت حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ پیش کیا کہ آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے متعلق انتظام فرما دیں، کیونکہ اگر ہم شہید مظلوم کا انتقام نہ لیں اور فسادیوں کا قلع کما نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب و غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اس مطالبے کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ ان لوگوں کو مددگار اور حمایتی میسر ہیں، اس لیے یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا، حالات کے سازگار ہونے کے بعد یہ ہو سکے گا۔ بہرحال اس جواب پر ان حضرات کو تشفی نہ ہوئی، کیونکہ قاتلان حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے پناہ لی تھی، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، یعنی قاتلان عثمان کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ملا کہ حضرت علی کی بیعت کریں اور ان کی پناہ میں آئیں، جیسا کہ یہ معاملہ ہوا بھی۔ بہر کیف یہ بیعت منعقد ہوئی تو ان دو حضرات حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کی غرض سے مکے کا سفر شروع کیا۔ جب مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امہات المومنین بھی عمرے کی غرض سے مکے پہنچ چکی تھیں۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات مکہ تشریف لے گئے۔ یوں مکے میں صحابہ اکرام، امہات المومنین اور دیگر حضرات کا اجتماع ہوا۔ ان تمام کا مقصد ایک ہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق اور ظالماً گرا دیا گیا ہے، اس لیے ان کا قصاص کا مسئلہ سب سے پہلے طے ہونا چاہیے اور مجرموں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے آئیں، بالآخر طے ہوا کہ اس سلسلے میں بصرہ پہنچنا چاہیے۔ منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت اگر مطالبے پر جمع ہو جائے تو امید ہے کہ فریق ثانی بھی اس کی طرف توجہ کریں گے اور باہمی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل رہنے کی درخواست کی گئی تاکہ اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ علامہ الویسی فرماتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے حضرات ان اکابر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ شریک ہو گئے اور بصرہ کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بصرہ کی طرف سفر شروع کیا۔ بصرہ کے قریب جب دونوں جماعتیں اپنے اپنے مقام پر پہنچیں تو بعض معتمد حضرات کے ذریعے مصالحت کی گفتگو جاری ہوئی۔ اسی موقع پر حضرت قعقاع بن عمر التیمی حضرت عائشہ اور ان کی جماعت کے پاس آئے اور عرض کیا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ام المومنین، اس شہر میں آپ کا تشریف لے آنا کسی مقصد کے لیے ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا، اے بیٹے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کرنے کے لیے۔ اس پر حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ مسلمانوں میں انتشار کی یہ فضا ختم ہو جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے، تاکہ حضرت عثمان کا بدلہ لینا آسان ہو جائے۔ افہام و تفہیم کے اس بیان کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کی بات درست ہے، ہم اس پر آمادہ ہیں، آپ جائیں اور فریق ثانی کو اطلاع دیں۔ مختصر یہ ہے کہ جب یہ اطلاع حضرت علی کو ملی تو بہت خوش ہوئے اور باقی لوگ بھی صلح پر متوجہ ہوئے۔ البتہ بعض لوگوں کو یہ چیز ناگوار گزری اور بعض کو پسند آئی۔ بہرحال فریقین نے صلح و مصالحت پر اتفاق ظاہر کیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی خطبہ دیا
اور اس میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں گے اور دوسرے فریق کے پاس جائیں گے، اور خبردار جس نے بھی حضرت عثمان کے قتل پر اعانت کی ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے اور ہمارے ساتھ نہ رہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو فتنہ انگیز پارٹی کے سربراہ شیخ بن اوفی، علبہ بن الحسم، سالم بن سلبہ العبسی، عبداللہ بن صبا المعروف بابن السودا وغیرہ سخت پریشان ہوئے اور انہیں اپنا انجام تاریک نظر آنے لگا۔ قابل غور بات یہ تھی کہ اس پارٹی میں ایک بھی صحابی نہ تھا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس پارٹی نے ایک خفیہ مشورے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن باہمی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام رہا۔ چنانچہ شیخ عبد الوہاب شیرانی لکھتے ہیں، بہرحال یہ دشمن تو اپنے اس مفہوم میں ناکام رہے۔ ادھر دونوں جماعتیں دو مقام پر جمع ہوئیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زابوکا کے مقام پر پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ ذکار کے مقام پر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین کو شرعی سزا دینے پر راضی ہو گئے، اور دوسری جماعت حضرت طلحہ وغیرہ بیعت پر راضی ہو گئے، اور اس صلح پر کوئی شک نہ رہا۔ ان حالات میں تمام حضرات نے خیر و سلامتی سے رات گزاری، لیکن مفسدین اور قاتلین عثمان پوری رات فتنہ کھڑا کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے۔ آخرکار تاریکی میں لڑائی کرا دینے پر ان کا اتفاق ہو گیا۔ اس واقعہ جمل کو علامہ کربتی نے اپنی مشہور تفسیر احکام القرآن میں سورہ الحجرات کی آیت کے تحت اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بصرہ میں جنگ جمل کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ قتال کے ارادے سے وقوع پذیر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ صورتحال اچانک قائم کر دی گئی تھی۔ ایک فریق یہ گمان کرتے ہوئے کہ دوسرے فریق نے بدعہدی کی ہے، اپنے دفاع کے لیے قتال کر رہا تھا، کیونکہ ان کے درمیان صلح کی بات تو ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اپنی جگہ باہمی اعتماد اور رضامندی سے ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن قاتلین عثمان کو خوف لاحق ہوا کہ یہ صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں، لہٰذا وہ جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے۔ پہلے ان کا کچھ آپس میں اختلاف ہوا، لیکن بعد میں اس امر پر متفق ہوئے کہ ہم دو جماعتوں میں تقسیم کا ہو جائیں، کچھ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور کچھ دوسرے فریق میں گھس جائیں، اور علی الصبح دونوں لشکروں میں لڑائی کی ابتدا کریں۔ ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق پر تیر اندازی کریں، اور جو فریق حضرت علی کے لشکر میں پہنچے وہ فریاد کرے کہ حضرت طلحہ والوں نے عہد شکنی کی ہے، اور جو حضرت طلحہ والوں کے لشکر میں ہو وہ فریاد کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد شکنی کی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ قتال اور دفاع دونوں فریق کی طرف سے مذکور نوعیت میں واقع ہوا تھا۔ یہی بات درست اور صحیح ہے۔ اس جنگ کو جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخرکار اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت غالب آ گئی، اور دوسرے فریق کے اکابر حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ شہید ہو گئے، اور یہ فریق مغلوب ہو گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ام المومنین کو حفاظتی انتظام کے ساتھ لایا گیا۔ حضرت علی نے سلام عرض کیا اور خیریت دریافت کی۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا میں بخیریت ہوں۔ اس کے بعد چند ایام بصرہ میں گزارنے کے بعد جب حجاز کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروریات سفر مہیا کر کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ فرمایا۔ چونکہ یہ واقعہ دشمنوں کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے سردرد ہوا، اس لیے اس واقعے پر دونوں فریقین کی طرف سے اظہار افسوس روایات بھی منقول ہیں۔ تو دوستوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جنگ جمل کروانے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کر کے ضرور دیں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔